والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم آج یہاں پہ جمع ہیں. اللہ پاک ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا اور سننا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اور ان میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کرنا. دوستان محترم، ہم اس دعا کو عموماً پڑھتے رہتے ہیں دعا کے طور پر. کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، اس دعا کا مفہوم کیا ہے. کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں چند کلمات آپ بھائیوں کے گوش گزار کر سکیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے اندر ایک انسان، ایک مومن اللہ کی بارگاہ میں دو بھلائیوں کی درخواست کر رہا ہے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی. اب چونکہ حسنہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اب میں اس تفصیل میں چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. مختصراً آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو ہم دنیاوی بھلائی اور اخروی بھلائی کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی. اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی کیا ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی کیا ہوتی ہے. ہماری نظر میں جو بھی ہو، کسی کی نظر میں جو بھی ہو،
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ کامیابی کیا ہے۔ دوستان محترم، ایک بات عموماً سننے میں ملتی ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس فلسفے کو بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں کہ دنیا کی کامیابی کچھ معنی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، کیا محض آخرت کی کامیابی ہی درکار ہے، دنیاوی کامیابی درکار نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات کا حل انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ اپنی اس گفتگو کے دوران آپ کے سامنے رکھوں۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی سے کیا مراد ہے۔ اللہ جل مجدہ نے سورہ النور کے اندر آیت نمبر 55 میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، کہ تمہیں زمین پر حکومت عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا، خلافت عطا کرے گا۔ یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جس پہ تمام علماء کا، ائمہ کرام کا، فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ آیہ استخلاف ہے، آیت خلافت ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے اندر جس خلافت کی بات کی گئی ہے اس سے مراد حکومت ہے، اقتدار ہے۔ تو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، انہیں اس زمین پر اقتدار عطا کروں گا، خلافت عطا کروں گا، حکومت عطا کروں گا۔ دوستان محترم، لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے جس کے لیے اللہ جل مجدہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میرا تم سے وعدہ ہے، تم یہ دو کام کر دو، تمہیں اس روئے زمین کے اوپر خلافت عطا کروں گا، اقتدار عطا کروں گا، قوت عطا کروں گا۔ لیکن وعدہ تم سب سے نہیں ہے، خطاب سب سے فرمایا، سب کو مخاطب کیا، لیکن وعدہ صرف ان سے فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں، کہ انہیں اس زمین پر خلافت عطا کرے، جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا کی۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں،
اور جو اس کے بعد کفر کرے ایسے ہی لوگ فاسق۔ دوستان محترم، اس دنیا کے اندر کامیابی کا اللہ جل مجدہ نے ایک پیمانہ، ایک معیار مقرر فرما دیا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے انہیں اس دنیا کے اندر جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے حکومت اور اقتدار کہا جاتا ہے تمہیں وہ عطا کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اب دوستان محترم، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آخرت کی کامیابی کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، بے شمار مقامات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں جہاں پہ اللہ جل مجدہ نے دو چیزوں کا بیان فرما کے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک مقام یہاں پہ عرض کرتا ہوں کیونکہ اس میں بھی وعدے کا ذکر ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 122 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ دوستان محترم، دو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک میں دنیا کی کامیابی کا ذکر ہے، ایک میں آخرت کی کامیابی کا ذکر ہے، اور دونوں میں اللہ جل مجدہ نے وعدہ فرمایا کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ تمہیں دنیا میں بھی خلافت عطا کروں گا اور آخرت میں جنت عطا کروں گا۔ اب دوستان محترم، ایمان اور عمل صالح دو اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی۔ ایمان ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے لیے بہر طور ہمیں اقرار کو ہی تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اقرار کرتا ہے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایمان لایا ہے یا نہیں لایا۔ لیکن اللہ جل مجدہ نے یہاں پہ دو چیزوں کو اکٹھا فرمایا ہے، ایمان اور عمل صالح، اور متعدد مقامات کے اوپر ان دونوں اصطلاحات کو یکجا بیان فرمایا ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ یہ دونوں اصطلاحات باہم اس طرح پیوست ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان در حقیقت ایک بیج کی مثل ہے، اور عمل صالح یا عمل اس سے اگنے والا پودا، اس سے اگنے والا درخت ہے۔ درخت کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کس قسم کا بیج بویا گیا ہے۔ اسی طرح ایمان کے بعد عمل کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کس قسم کا ایمان کار فرما ہے۔ لہذا ایمان کو تو اقرار کی حد تک ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے، جبکہ عمل صالح یہ ایک ایسی چیز ہے
کہ نہ تو یہ منافق کے حصے میں آتی ہے اور نہ ہی یہ کافر کے حصے میں آتی ہے۔ عمل صالح صرف اس شخص سے سرزد ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان لایا ہوا ہو۔ منافق شخص عمل صالح نہیں کر سکتا، عمل کر سکتا ہے، عمل صالح نہیں کر سکتا۔ کفار بھی عمل کر سکتے ہیں، عمل صالح نہیں کر سکتے۔ اور عمل صالح کی اصطلاح اس قدر وسیع المفہوم ہے کہ شاید میں مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے اس کا صحیح مفہوم نہ رکھ سکوں۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ نشست درکار ہے، اور انشاءاللہ کسی وقت پہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ سر دست میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے بھی دو شرائط رکھی ہیں اللہ جل مجدہ نے، اور آخرت کی کامیابی کی بھی دو شرائط رکھی، ایمان اور عمل صالح۔ اب دوستان محترم، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، آخرت میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی کسی نے نہیں دیکھی، سنی ہے، دیکھی نہیں۔ دنیا کی کامیابی دیکھی گئی۔ کون سی کامیابی؟ جس کی بنیاد ایمان اور عمل صالح تھی۔ لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، جو آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو وہاں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ دوستان محترم، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تیار کردہ وہ جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان بھی لائے، جنہوں نے عمل صالح بھی کیا، اور اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اللہ جل مجدہ نے خود بشارت دی۔ اس دنیا میں کامیابی تو سب نے دیکھی، آخرت کی کامیابی کی اللہ نے بشارت دی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں کس بنیاد پہ کامیاب ہوئے اور آخرت میں کس بنیاد پر کامیاب قرار دیے گئے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر چکا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح کچھ اور قسم کا ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح کوئی اور قسم کا ہے؟ نہیں، ایمان اور عمل صالح وہی ہے، اسی کی بنیاد پر دنیا میں بھی کامیابی ہے، اسی کی بنیاد پر آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر یاد رکھیں، اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو اس دنیا کے اندر کامیابی لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس دنیا کے اندر کامیابی اس بات کی علامت اور ضمانت ہے کہ آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ایمان اور عمل صالح دنیا کی کامیابی کے لیے بھی درکار ہے، وہی ایمان اور عمل صالح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی درکار ہے۔
सवाल ये पैदा हुआ कि वो कैसा ईमान है, वो कौन सा ईमान है, वो कैसा अमल सालेह है, वो कौन सा अमल सालेह है जिसको करने से इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी होती है और आखिरत में भी कामयाबी होती है। वही अमल दुनिया में कामयाबी के लिए भी कारगर, आखिरत में कामयाबी के लिए भी कारगर। हमारे यहाँ अमूमन ये तसव्वुर पाया जाता है कि आखिरत की कामयाबी के लिए तो ये कुछ करना पड़ेगा और दुनिया की कामयाबी तो कोई माने नहीं रखती, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो मोमिन के लिए कैद खाना है, यहाँ जैसे तैसे है जिंदगी गुजार जाओ, असल कामयाबी आखिरत की। जबकि अल्लाह जल्ल मजदहू उसी बुनियाद पे वादा फरमा रहे हैं कि जिस बुनियाद पे आखिरत की कामयाबी है, उसी बुनियाद पे दुनिया की कामयाबी का वादा फरमा रहे हैं। ईमान और अमल सालेह, अगर ईमान लाओगे, अमल सालेह करोगे तो वादा है मेरा तुम्हें दुनिया में इक़्तिदार अता, दुनिया में तुम्हें कामयाबी अता करूंगा। और आखिरत का वादा भी ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पे फरमाया कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन हो सकता है। तुम यकीन करने वाले बनो, अल्लाह का वादा पूरा होकर रहे। दोस्ताने मोहतरम, अब वो कौन सा ईमान और अमल सालेह है कि अगर वो हमारे अंदर भी आ जाए तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। हम दो अमल हमें अलग अलग अगर बताए जाए कि ये काम करो तो आखिरत बनेगी, ये काम करो तो दुनिया बनेगी, और जब दुनिया की तरफ आया जाए तो कहा जाता है कि जनाब इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, बस आखिरत संवारो अपनी। अल्लाह जल्ल मजदहू ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है, इस दुनिया को भी संवारना है, यहां भी ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पे वो मुआशरा कायम करना है जिसके लिए अल्लाह जल्ल मजदहू ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया को मबूस फरमाया। उसके लिए ईमान और अमल सालेह की जरूरत है। अब दोस्ताने मोहतरम, ईमान के बारे में मैंने अर्ज कर दिया कि वो तो बाहर तो किसी शख्स का इकरार ही उसके लिए काफी होता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाया, मैं आखिरत पे ईमान लाया, मैं मलाइका पे ईमान लाया, मैं अल्लाह की किताबों पर ईमान लाया। लेकिन अमल सालेह, मैंने अर्ज किया कि ये सच्चे और पक्के मोमिन के सिवा अमल सालेह कोई कर नहीं सकता। मुनाफिकीन इस दायरे में नहीं आ सकते, कुफार इस दायरे में नहीं आ सकते। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अमल सालेह उस जिद्दोजहद को कहते हैं। याद रखें, अमल सालेह उस जिद्दोजहद को कहते हैं जो गलबे दीन हक के लिए की जाती है, जो अकामत दीन इस्लाम के लिए की जाती है, जो खिलाफत अला मिनहाज नबुवत के क़याम के लिए की जाती है, उसको अमल सालेह कहते हैं। अब उस जिद्दोजहद के दौरान जो कुछ होता है वो सब अमल सालेह कहलाता है। लेकिन याद रखें, अमल सालेह का जो तसव्वुर अकामत दीन इस्लाम, गलबे दीन हक या खिलाफत अला मिनहाज नबुवत के तसव्वुर से खाली होगा, अमल सालेह का वो तसव्वुर नाकिस है, अमल सालेह का वो तसव्वुर दुरुस्त नहीं। और ना सिर्फ दुरुस्त नहीं, बल्कि जिस तसव्वुर दीन के अंदर, जिस तसव्वुर अमल सालेह के अंदर अकामत दीन इस्लाम, गलबे दीन हक और खिलाफत अला मिनहाज नबुवत का क़याम और इसकी जिद्दोजहद पहली तरजीह के तौर पे शामिल नहीं, वो तसव्वुर भी दुरुस्त है।
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے یہی سبق ملتا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح اقامت دین اسلام تھی، ان کی پہلی ترجیح غلبہ دین حق تھا۔ اگر آج ہم نے اقامت دین کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے، غلبہ دین حق کو چوتھی پانچویں آخری ترجیح کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ ہم نے دین کے ساتھ ظلم کر رکھا ہے۔ یہ بہر طور ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ پہلی ترجیح کے طور پہ فریضہ اقامت دین کی ادائیگی کے لیے ہمیں اٹھنا چاہیے، تب عمل صالح کا مفہوم واضح ہو سکے گا، تب اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے اس روئے زمین کے اوپر خلافت اور اقتدار عطا کرنے کا وعدہ ایسے ہی فرما دیا؟ اس کے لیے کوئی جد و جہد درکار نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی؟ کرنی پڑے گی، ایک باقاعدہ جد و جہد ہوگی، تب جا کر روئے زمین کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا، اقتدار حاصل ہوگا۔ تو وہ جد و جہد ہی عمل صالح کہلائے گی نا، اس کے بغیر عمل صالح کیا ہوگا؟ جس عمل صالح کے اندر وہ جد و جہد نہیں ہوگی، اس عمل صالح کے نتیجے میں غلبہ اور اقتدار کیسے حاصل ہوگا؟ دوستان محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے چند رسومات کو، چند انفرادی اعمال کو عمل صالح قرار دے رکھا ہے۔ نہیں، ہمیں عمل صالح کے اس صحیح مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ عمل صالح اس جدوجہد سے خالی نہیں ہو سکتا جو غلبہ دین حق کے لیے درکار ہے، اور اللہ کی شرائط تو آپ نے سنی۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ غلبہ اور اقتدار عطا کیا، ان کی زندگی کے اندر بھی دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز فرمایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت انسانیت کے سامنے رکھی، تو یہ ایک جد و جہد کا آغاز تھا، یہ ایک منشور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا، اور پھر اس منشور کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے جد و جہد شروع کی۔ دوستان محترم، میں آج آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا جو لب لباب رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان اور عمل صالح جس کے نتیجے میں دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے دعوت حق کا آغاز فرمایا اور پھر 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر اس دعوت کو قائم فرمایا، غالب فرمایا، نافذ فرمایا، تو اس دوران کیا کیا جسے ہم عمل صالح قرار دیں؟ سب سے پہلے آپ نے ایک جماعت تشکیل دی، آپ نے ایک جماعت تشکیل دی، اور دوسرے نمبر پہ جس نظام کو لانا تھا اس کی دعوت پیش کی، اور تیسرے نمبر پہ جس نظام کو بدلنا تھا اس سے اجتناب کیا، اور چوتھے نمبر پہ یہ تمام کام پر امن طریقے سے۔ یہ چار اصول، یہ چار باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہیں کہ غلبہ دین حق کے لیے آپ نے وہ سفر
کس طرح اپنے منطقی انجام کو پہنچایا، آج ہمیں اس جد و جہد کو اسی طرز پر لے کر چلنا ہے اگر ہم اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک جماعت بن کر چلنا ہوگا، ان تمام لوگوں کو جو دین کے دعوے دار ہیں، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یاد رکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ جل مجدہ خطاب سب سے فرما رہے ہیں، وعدہ سب سے نہیں ہے، وعدہ صرف ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اور ایمان اور عمل صالح کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم وحدت اختیار کریں، ایک جماعت بن جائیں، اس جد و جہد کو لے کر چلیں اکٹھے ہو کر، اور پھر جس نظام کو ہم نے لانا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، جس نظام کو ہم نے لانا ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اس کی دعوت رکھیں لوگوں کے ساتھ، اپنے کلمہ کو وہ بھائیوں کو بتائیں کہ بھائیوں ہمارا نظام یہ ہے، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اس نظام کو غالب کریں، اور پھر اس نظام کے سوا جو نظام ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے اجتناب کریں، اس کا حصہ نہ بنیں، اس کو سپورٹ نہ کریں، اس کو تقویت نہ پہنچائیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور یہ سب کام پرامن طریقے سے کریں، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہ ہو، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، پرامن طریقے سے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جد و جہد پرامن طریقے سے آگے بڑھی، کبھی بھی مسلمانوں نے کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ، کوئی دنگا فساد نہیں کیا، کوئی جلسے جلوس نہیں نکالے، پرامن طریقے سے اپنی دعوت کے بل بوتے پہ اپنے مشن کو لے کر چلو۔ اس دعوت کے اندر اتنی جان ہے کہ یہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہے، ہمیں اس دعوت پر یقین کرنا ہوگا اور اس کو لے کر چلنا ہوگا، تمام بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ دوستان محترم، اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ پہ یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جس ایمان اور عمل صالح کا مظاہرہ کیا، قرآن مجید ان بیانات سے بھرا پڑا ہے۔ اس دنیا کی کامیابی کے لیے انہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، عمل صالح ہے، اس کے لیے انہیں اپنا مال لٹانا پڑا، یہ عمل صالح ہے، اس کے لیے انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی، یہ عمل صالح ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے انہیں جان دینی پڑی، یہ عمل صالح ہے۔ ان کی بنیاد پر انہیں اس دنیا کے اندر اقتدار عطا کیا گیا، خلافت عطا کی گئی، اور آخرت میں کامیابی بھی انہی قربانیوں کی وجہ سے عطا کی۔ عمل صالح کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محض چند کلمات کو رٹ لینا عمل صالح نہیں ہے، چند رسومات کو ادا کر لینا عمل صالح نہیں ہے، زبان سے کچھ بول لینا عمل صالح نہیں ہے، چند دیگیں پکا کے خیرات کر دینا عمل صالح نہیں ہے۔ دوستان محترم، عمل صالح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت وسیع المفہوم اصطلاح ہے، قرآن مجید کے اندر اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر میں اس کو بیان کرنے لگ جاؤں یقین کریں کئی گھنٹے درکار ہیں۔ جگہ جگہ پہ اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اور اس کو واضح کیا گیا ہے، اور یقین جانیے میں نے جہاں جہاں پڑھا ہے مجھے غلبہ دین حق کی جد و جہد کے سوا عمل صالح کا کوئی مفہوم نظر نہیں آیا۔ جہاں ہوا اللہ جل مجدہ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟
हालांकि अभी तुम्हें आजमाया ही नहीं गया। और जन्नत के दाखिले के लिए मैंने अर्ज कर दिया, 2 शर्तें रख दी हैं, ईमान और अमले साले। और अमले साले उन तमाम आजमाइशों से गुजरने का नाम है, उन तमाम तकालीफ और मसाइब को बर्दाश्त करने का नाम है, और इस जद्दोजहद में अपने माल असबाब लुटाने का नाम है, इस जद्दोजहद में अपनी तवानाइयां सर्फ करने का नाम है, इस जद्दोजहद में अपने आप को कुर्बान करने का नाम। दोस्तान मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम भाइयों ने मेरी इस बात को तवज्जो से सुना होगा, अपने कल्बो ज़हन में इसको जगह दी होगी और गौर किया होगा कि आज हम ईमान का दावा तो रखते हैं, अमले साले से कितना दूर है। हमें अमले साले को अपनाना होगा अगर हम इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर कामयाबी चाहते हैं, वरना बस फिर हमारे लबों पे सिर्फ ये दुआ ही होगी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाब। किया हमने कुछ नहीं होगा, बस दुआएं कर रहे होंगे। भाई ये दुआओं से मामला टलने वाला नहीं, इसके लिए एक जिद्दोजहद करनी होगी। आपको एक बाकायदा मिशन देकर इस दुनिया के अंदर भेजा गया, उसके लिए एक जिद्दोजहद है। इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी कामयाब होने के लिए बाकायदा एक जिद्दोजहद दरकार है, और वही जिद्दोजहद दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है, आखिरत में भी कामयाबी की जमानत है। अल्लाह जल्ला मजदूर हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा को अमले साले को वमा अलैना इल्लल बलाग। आज की गुफ्तगू के हवाले से किसी भाई को कुछ सवाल पूछना हो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका न करना।